نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کہ ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا. حضرت زکریا علیہ السلام کیونکہ بہت بڑے عالم تھے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ قربانیاں پیش کیا کرتے تھے اور مسجد شریف میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا. جس وقت آپ نماز میں مفسرین فرماتے ہیں مشغول تھے اور باہر آدمی داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا، اچانک دوران نماز ہی آپ نے ایک سفید پوش جوان کو دیکھا اور وہ جبریل علیہ السلام تھے. انہوں نے آپ کو فرزند کی بشارت دی جو کہ اس آیت میں پتہ چلی. آپ نے دعا مانگی تھی، گزشتہ کل ہم نے سنا اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی. اب اللہ نے کیسی پاکیزہ اولاد دی تو یہ یہاں سے پتہ چلا کہ وہ ایسی پاکیزہ اولاد دی کہ اس کی بشارت پہلے دی گئی کہ ابھی تو وہ اس کا حمل بھی نہیں ٹھہرا، لیکن پہلے جبریل امین کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کو اللہ ایک بیٹا دے گا جس کا نام بھی اللہ نے تجویز کیا، کہا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ اس اللہ کے کلمے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے کلمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے کہا یحییٰ کلمے کی تصدیق کرے گا یعنی کلمے سے مراد کلمۃ اللہ ہیں. اور وہ کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کن کلمے سے پیدا فرمایا، کن کلمے کی وجہ سے اس لیے آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے جو ہیں وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ عمر میں 6 ماہ بڑے ہیں. اور اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں حضرت یحییٰ کی والدہ جو ہیں اور حضرت بی بی مریم یہ آپس میں ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے حاملہ ہونے کی ایک دوسرے کو اطلاع دی. تو جس وقت حضرت مریم نے بھی کہا کہ میں بھی حاملہ ہوں اور یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی کہا میں حاملہ ہوں، تو اس وقت سنیے کہ کیا جملے مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کی جو والدہ ماجدہ تھیں انہوں نے حضرت بی بی مریم سے کہا مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ جو تمہارے پیٹ میں ہے اس کو گویا کہ سجدہ کر رہا ہے. یہ گویا سجدہ عبادت نہیں ہوتا. یہ دیکھیے یہ ہے ایک نبی کا دوسرے نبی سے کنیکشن دیکھیں کیسا ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے یعنی عزتوں کے تاج عطا کرتا ہے. ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے، یہ ان کی والدہ. اور یہ تفسیر خازن میں امام خازن نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے یہ جملہ ادا کیا کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کو سجدہ کرتا ہے یعنی وہ عزت و تعظیم. اسی طرح اس آیت مبارکہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 4 شان اللہ نے بیان کی. نمبر 1 فرمایا یہ مصدق ہوگا. مصدق کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ وہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے. نمبر 2 یحییٰ علیہ السلام کی شان اس آیت میں اللہ نے بیان کی وہ سید ہوں گے. سید کسے کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں سردار. سردار اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم و مطاع ہو یعنی لوگ اس کی خدمت اور اطاعت کریں اسے سید کہا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے دوسری شان بیان کی. اور تیسری حضرت یحییٰ علیہ السلام مومنین کے سردار ہوں گے اور علم حلم اور دین میں ان کے رئیس تھے، اس وجہ سے بھی انہیں سید کہا گیا. تیسری بات جو اس آیت میں پتہ چلی وہ یہ آپ کو حصور کہا گیا. حصور کہا گیا یعنی عورتوں سے بچنے والا. اور حصور وہ شخص ہوتا ہے کہ جو قوت کے باوجود عورتوں میں رغبت نہ کرے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ شان اللہ نے بیان کی. چوتھا فرمایا اس آیت میں کہ آپ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے. اللہ رب العالمین نے آپ کی شان بیان کی. اب آگے سنیے حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی
آئے نہیں اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیا کلام کرتے ہیں وہ سنیے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا قال رب ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ عرض کی اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جبریل امین کے ذریعے جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں تعجب کے طور پر عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا مختصر جملہ عرض کیا کہ اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 سال تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال، یعنی 100 میں 2 سال کم، یعنی اتنی عمر میں جا کر 120 سال میری عمر اور میری بیوی کی عمر 198 سال۔ تو یہ جو سوال تھا تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مقصود یہ تھا آپ کا اللہ کی بارگاہ میں پوچھنا یہ تھا کہ بیٹا کس طرح ہوگا، یعنی مجھے کیا جوانی لوٹائی جائے گی یا میری بیوی کا بانجھ پر دون کر دیا جائے گا یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے اس حالت میں ہی، یعنی میری عمر جو ہے میری بیوی کی جو عمر ہے اسی عمر میں ہمیں اولاد عطا کر دی جائے گی۔ تو بتایا گیا کہ اللہ کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہیں کہ وہ بڑھاپے میں بھی بندے کو اولاد عطا کر دے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا یہ اللہ کی شان ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جب یہ بتا دیا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اب اس کی نشانی کیا ہے کہ یا اللہ میری بیوی کو حمل ٹھہر جائے گا تو اس کی نشانی کیا ہوگی۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں اس نشانی کا ذکر کیا گیا کہ کیسی نشانی ہوگی جب آپ کو فرزند ملنے والا ہوگا، آپ کا حمل ٹھہر جائے گا تو کیسی نشانی ملے گی۔ سنیے یہ ہے اللہ کے نبیوں کی شان کہ ان کے ہاں اولاد بھی ہو تو کس شان سے آتی ہے۔ پہلے تو ان کی شان بتا دی کہ کیسی شان والے وہ نبی ہوں گے، اب جب پیدا ہوں گے اس سے پہلے اس کی نشانی کیا ہوگی۔ اگلی آیت میں فرمایا قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہاں سے حضرت زکریا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کی زوجہ کو حمل ٹھہر گیا تو مفسرین فرماتے ہیں لوگ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ انہیں اشاروں سے سمجھاتے تھے، لیکن جیسے اللہ کا ذکر کی طرف آتے تھے آپ کے سارے اعضاء صحیح سالم تھے، لیکن اللہ کا جب ذکر ہوتا تھا تو آپ کی زبان چلتی تھی اور آواز بھی باقاعدہ آتی تھی۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ نشانی بھی کہ کسی سے بات نہیں کر پا رہے کہ بات کر رہے تو زبان بند ہے لیکن اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ سارے کلمات ادا ہو رہے ہیں۔ تو اس سے مفسرین فرماتے ہیں یہ پتہ چلا یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ یہ نعمت عظیمہ اللہ تمہیں اتنی بڑھاپے میں عطا کر رہا ہے اور ایک بیٹا بھی وہ عطا کر رہا ہے۔ تم نے پاکیزہ اولاد مانگی تھی، اللہ نے پاکیزہ اولاد بھی دی، اسے نبی بھی بنایا اور نبی صالحین میں سے ہے۔ تو اس کا شکر کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے تو اس کے شکر میں پتہ چلا کہ زبان صرف اللہ کے شکر کے سوا کچھ اور ادا اس بات زبان سے ادا نہ ہو تو یہ اللہ رب العالمین کا پتہ چلا۔ تو اس سے مفسرین ہمیں اس آیت سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی کوئی نعمت ملے، اولاد ملے تو ہم بھی اس کے شکرانے کے طور پر جیسے کہ ہم عقیقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، کوئی سی بھی نعمت ہو یہ ساری نعمتیں اس میں شامل ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے بڑی کائنات کی نعمت کون سی ہے؟ اس آیت سے ایک اور عقیدہ
کا بھی پتہ چلا۔ سب سے بڑی کائنات کی نعمت میرے آقا ہیں، تو کہا کہ جب حضور سب سے بڑی کائنات کی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اس نعمت کا شکریہ ہم حضور کا میلاد منا کر کرتے ہیں، یعنی ہم حضور کا میلاد جو منا رہے تھے وہ مناتے رہے اور منا رہے ہیں، اور قیامت تک حضور کی اس نعمت کا میلاد بھی ہوتا رہے گا۔ تو یہ بھی اس آیت سے پتہ چلا۔ اور اس آیت میں ایک اور بات پتہ چلی کہ صبح و شام، تو اس سے مفسرین نے کہا ہر وقت بندہ اللہ کا ذکر کرے، لیکن بطور خاص یہاں پر دو جملے کہا گئے، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو اس سے کیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ صبح کے وقت یہ ابتدا ہے اور رات کا وقت انتہا ہے۔ تو جب بندے کی صبح ہو تو بھی اللہ کے ذکر سے ہو، رات کو سوئے انتہا ہو تو وہ بھی اللہ کے ذکر سے ہو۔ یہاں سے یہ بھی اشارہ ہمیں ملا کہ بندہ صبح جب ہو اس کی آنکھ کھولے تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہماری آج صبح ہوتی ہے تو ہمارا موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، یا ہمارا جو صبح کا حال ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو فجر کی نماز قضا ہوتی ہے یا ہم صرف اٹھتے ہی اپنے کام پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں فجر کا وقت کتنا نور والا وقت عطا کیا۔ بندہ اس فجر کا وقت اگر اپنے رب کی ابتدا صبح کی فجر کے وقت سے کرے اور عشاء کی نماز کے بعد اور رات کو سونے کے ٹائم اللہ کا ذکر کر کے سوئے تو یہ کتنا بڑا یعنی نور میں اس کی زندگی گزر رہی ہوگی، یہ کتنی بڑی۔ آگے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا واذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اب اس رکوع سے حضرت بی بی مریم کی شان بیان کی، اور وہ کیا شان بیان کی کہ فرمایا کہ تمہیں عورت ہونے کے باوجود اے بی بی مریم تمہیں اللہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے چن لیا، اور یہ صرف تمہارے لیے خاص، حالانکہ یہاں پر مردوں کو چنا جاتا ہے لیکن اللہ نے تمہیں اپنی ماں کی تمہاری ماں کی نظر تھی اس لیے تمہیں چن لیا۔ دوسری بات فرمائی کہ یہ کسی اور عورت کو یہ میسر نہیں آئے گا، صرف بی بی مریم کا ہی خاصہ تھا کہ وہ بیت المقدس، اس کے علاوہ کوئی اور عورت بیت المقدس کے لیے اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ دوسری بات اس آیت میں بتائی کہ اللہ نے تمہیں جنتی رزق عطا کیا۔ تیسرا فرمایا کہ تمہیں زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا۔ چوتھی بات فرمائی کہ یہ فضیلتیں اللہ نے فرشتوں کی زبان سے بی بی مریم کو سنایا۔ پانچویں بات فرمائی کہ حضرت مریم کو اللہ نے گناہوں سے بالکل پاک کر دیا۔ چھٹی بات فرمائی کہ مردوں کے ان پر قدرت پانے سے اللہ نے انہیں پاکیزہ کر دیا۔ بی بی مریم کو کوئی مرد نہیں چھو سکتا، یعنی کوئی ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ نے انہیں یہ فضیلت دی، اور یہ فضیلت دی کہ ساری جہان کی اس زمانے کی عورتیں پر انہیں فضیلت دی، اور بغیر باپ کے اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا، اور آخر میں یہ فضیلت بیان کی کہ فرشتوں کی زبان سے ان کا کلام بھی اللہ نے انہیں سنوایا۔ یہ بی بی مریم کو ساری فضیلت بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے انہیں کیا کہا سنیے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جب یہ ساری شان بیان کر دی اب اللہ نے اپنی اس بندی سے کہا کہ وہ یہ سارا حکم سنایا کہ اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کے لیے سجدہ کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جب فرشتوں نے آپ کو یہ آیت سنائی کہ اللہ آپ کے بارے میں یہ فرماتا ہے تو حضرت بی بی مریم نے اتنا لمبا طویل قیام کیا کہ مفسرین کہتے ہیں آپ کے مبارک قدم ورم آ گیا اور آپ کے پاؤں پھٹ گئے کہ خون جاری ہو گیا۔ یعنی یہ اللہ کی عبادت کی ہے کہ جب رب نے کہا کہ میری بارگاہ میں کھڑی ہو جا تو آپ اندازہ لگائیں بی بی مریم کیسی عبادت کرتی ہیں۔ آگے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، تم ان کے پاس موجود نہ تھے
جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بی بی مریم کے پورے واقعے کو کہا یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو علم غیب کا علوم عطا فرماتا ہے، یعنی علم غیب کے جتنے علوم ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ علم غیب اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہی لفظ اللہ نے استعمال کیا ذالک من انباء الغیب، کہ اللہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں خفیہ طور پر عطا کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور یہ زبان سے کلمہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کو غیب کا علم نہیں، یہ شرک ہے۔ تو یہ کہاں سے شرک ہے بھائی؟ یہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ میں غیب کا علم اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہوں، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو یہی بات یہاں سے پتہ چلی۔ اور جو دوسری بات پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ حضرت بی بی مریم کی پرورش کے لیے بہت سارے جو علماء تھے، جو میں نے گزشتہ آیات میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ 27 علماء تھے جو آپ کی کفالت کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پر تفسیر کبیر میں امام رازی لائے کہ قرآن دازی ہوئی، تو قرآن دازی کیسے ہوئی؟ کیونکہ پہلے زمانے میں پریس نہیں تھا، جیسے ہمیں تو قرآن حکیم چھپ کر مل جاتا ہے، تو پہلے زمانے میں لوگ توریت کو اپنی قلموں سے لکھا کرتے تھے۔ وہ پاکیزہ قلم جو تھی وہ 27 علماء نے جو تھے، تو ہر قرآن دازی میں یہ ہوا کہ جس قلم سے توریت لکھتے ہیں وہ قلم ہم اپنے پانی میں رکھیں گے۔ سارے علماء نے کہا کہ ہم پانی میں رکھیں گے، اور پانی میں جس کا قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو، یعنی وہ خود ہی چلنا شروع ہو جائے اور بہنا شروع ہو جائے، یعنی وہ چلنا شروع کر دے، تو وہ اس کی کفالت میں بی بی مریم جائیں گی۔ تو سب نے اپنا قلم رکھ دیا پانی میں، تو فرماتے الٹی طرف بہنا شروع کر دیا، تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم تھا جو آپ نے رکھا، تو اللہ نے کیونکہ آپ کی کفالت میں دینا تھا، تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی کہ قرآن دازی کے ذریعے بھی اگر انسان فیصلہ کرنا چاہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آج بدقسمتی سے ہم حدیثیں سنتے ہیں لیکن وہ عمل نہیں ہے، کہ جیسے کہ اذان کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ پہلی صف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا کیا مقام ہے تو لوگ قرآن دازیاں کریں کہ آج میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا، لیکن ایسی ہوتی نہیں قرآن دازی، کیونکہ وہ وقت آئے گا جب لوگوں کو ایسا جذبہ ہو تو وہ پہلی صف کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، اگر میرے آقا کی مبارک زندگی میں دیکھیں تو حضور کی زوجہ مبارکہ جتنی تھیں تو حضور بھی ان کے درمیان انصاف فرمانے کے لیے ان کے درمیان قرآن دازی کروایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ سفر میں کون چلے گی، ساری زوجہ کے نام ڈالے جاتے تھے، اور جس زوجہ کا نام نکلتا تھا، جس ہماری ام المؤمنین کا نام نکلتا تھا، وہ حضور کے ساتھ سفر کرتی تھی۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اگر کوئی نیک کام ہو تو اس میں بندہ قرآن دازی کر کے وہ کر سکتا ہے۔ یہ قرآن دازی قرآن سے پتہ چلی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تیری رضا کے لیے عمل کی نیت سے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کا نور عطا فرما، ہمیں با عمل بنا دے، با اخلاق بنا دے، با حیا بنا دے، با کردار بنا دے۔ ہمارے کردار کی جتنی کمزوریاں ہیں دور کر دے، ہمارے اندر اخلاق حسنہ کی جتنی کمی ہے دور کر دے، ہمیں اخلاق حسنہ کی نعمت عطا فرما، ہمیں با عمل بنا دے۔ اے رب کریم آج نبیوں کا ذکر ہوا، رب کریم حضرت یحییٰ علیہ السلام، مولا کریم جن کی تو نے ان کی شان بیان کی، رب کریم حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وہ مقدس شانوں کا صدقہ، میرے آقا کی عظمتوں کا صدقہ، ہمیں دین و دنیا کی خیر، عافیت، بھلائیاں، عزت، نعمت عطا فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، احساس نعمت عطا فرما، ہر قلت، ہر علت، ہر ذلت سے محفوظ فرما۔ درس قرآن کا صدقہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ